مثلاً کھانا کھانے سے پہلے اگر ہم بسم اللہ پڑھ لیں تو شیطان ہمارے کھانے میں شریک نہیں ہو سکتا۔ اگر بسم اللہ نہ پڑھیں تو وہ برابر کھانے میں حصہ دار بن کر شریک ہو جاتا ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، مسنون دعاؤں کے بارے میں ایک تو ہمارا یہ یقین اور ایمان ہونا چاہیے کہ ان کا اپنے اپنے موقع پر پڑھنا چاہیے، ہمارے لیے خیر اور برکت ہوگی، اور اس کا فائدہ صرف اس موقع تک محدود نہیں ہے بلکہ ان دعاؤں کی پابندی ہماری پوری زندگی کے لیے خیر اور برکت کا ذریعہ ہے۔ عملیات اور وظائف کے شوق میں عام طور پر ہم مسنون دعاؤں پر ایسے توجہ نہیں دی جاتی جیسے توجہ دینا ضروری ہے۔ یاد رکھیں، اگر ہم ان مسنون دعاؤں کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں تو ہمیں پیر مرید کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر ہم روزانہ 3 وقت شیطان اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلائیں گے، پالیں گے، پوسیں گے، تو وہ ہماری زندگی کی ہر شعبے میں دخل اندازی کیسے نہیں کرے گا؟ پھر جب وہ ہماری زندگی کے دوسری شعبوں میں دخل اندازی اور گڑبڑ کرتا ہے تو پھر ہم عاملوں کے چکر کاٹنے شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح کھانے کے بعد اگر ہم یہ دعا پڑھ لیں، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، تو اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ اگر کھانے کے بعد یہ دعا پڑھنے کی عادت ڈالیں تو مالی پریشانیوں سے چھٹکارا مل سکتا ہے۔ اسی طرح بیت الخلاء جاتے وقت دعا پڑھیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، تو انسان شیطان جنات سے اللہ تعالیٰ کے پناہ میں آ جاتا ہے۔ روزانہ ہم کتنی بار اس شر سے اللہ تعالیٰ کے پناہ حاصل کر لیتے ہیں؟ اگر نہ پڑھیں تو آج گھر گھر میں شیاطین کے فتنے انہی غفلتوں کا نتیجہ ہے۔ پھر بیت الخلاء سے فارغ ہو کر جب ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، یعنی یہ دعا پڑھیں غفرانک، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہاضمے کی بیماریوں سے بچا لیتا ہے، کیونکہ جس نعمت کا شکر ادا کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس نعمت کا اضافہ فرماتے ہیں۔ اگر بیت الخلاء آنے جانے کی دعا پڑھی جائے تو گردوں کی فیل ہونے کی، گردوں کی واش کرانے کی جو بیماریاں گھر گھر میں پھیل رہی ہے اس سے بچا جا سکتے ہیں۔ اسی طرح مصیبت زدہ یا مریض کو دے کر اللہ کا شکر ادا کرنے کی جو دعا سکھائی ہے وہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ جس مریض یا مصیبت زدہ کو دے کر وہ دعا پڑھیں، ساری زندگی اس مرض یا مصیبت سے محفوظ رہے گا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ صبح شام کی یہ مسنون دعائیں در حقیقت ہماری زندگی کی پوری نظام کو تحفظ اور ترقی کی ضمانت دیتی ہے، لیکن ہم ان پر توجہ دینے کے بجائے جعلی پیروں کے چکر میں پڑ جاتے ہیں۔ ان دعاؤں کے آداب میں کچھ باتوں کا خیال رکھا جائے۔ نمبر 1، جو الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہیں ان میں سے ایک لفظ بھی کمی پیشی نہ کیا جائے۔ نمبر 2، جو دعا جس موقع کے لیے بتائی ہے وہی دعا وہی موقع میں پڑھنی چاہیے۔ نمبر 3، اگر کسی دعا کی مقدار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقرر فرمائی ہے تو اتنی مقدار میں پڑھنی چاہیے، نہ اس میں کمی کی جائے نہ اس میں اضافہ کیا جائے۔ نمبر 4، دعا پڑھنے میں نیت درست کیا جائے کہ یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر پڑھ رہا ہوں۔ نمبر 5، اس دعا کی جو فوائد بتلائی گئی ہے اس کا پختہ یقین رکھا جائے۔ نمبر 6، جن فوائد کا ہم علم نہیں ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے۔ نمبر 7، ان دعاؤں کا پختہ یقین رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کا توفیق عطا فرمائے۔ بھائی دوستو، اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔